سوچیں اگر دنیا ختم ہونے لگے اور آپ کو صرف ایک انسان کو بچانے کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گی؟ یہ کہانی ایک ماں کی ہے جسے بار بار مرنا پڑا صرف اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ کہانی کی شروعات ایک اینا سے ہوتی ہے جو ایک سائنٹسٹ ہے۔ وہ آرام سے اپنے بستر پر سو رہی ہوتی ہے، تبھی اس کا بیٹا جین وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اتنی صبح صبح بھی اس میں کوٹ کوٹ کی انرجی بھری ہے۔ اینا بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ وہ اس سے منتیں کرتی ہے کہ پلیز اپنے کمرے میں واپس چلے جاؤ تاکہ وہ تھوڑی دیر اور سو سکے، لیکن بچہ اپنی مستی میں ہے اور اسے چین سے سونے نہیں دیتا۔ وہ اینا کو بتاتا ہے کہ اسے سوئمنگ کرنے جانا ہے اور وہ پہلے سے ہی اپنی سانس روکنے کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پروفیشنل تیراک کرتے ہیں۔ جب اینا اپنے بیٹے کو دوبارہ سلانے میں ہار مان جاتی ہے تو آخرکار وہ اٹھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت طوفان کی ایک آواز زوردار اس کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اتنی تیز بارش اس پورے مہینے میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ منٹ بعد جب وہ ناشتہ بنانے جا رہی ہوتی ہے، اس کا بیٹا اپنی ڈرائنگ کرنے میں بیزی ہوتا ہے اور تب اینا کو کچھ عجیب لگتا ہے۔ فرش پر پانی بھرا ہوتا ہے جو کھڑکی سے آہستہ آہستہ اندر آ رہا ہے، اور جب وہ باہر دیکھنے کے لیے قدم بڑھاتی ہے تو اس کے ڈر کے مارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پانی کا لیول بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ پہلے ہی تیسری منزل تک پہنچ چکا ہے۔ شیشے کی دوسری طرف دیکھتے ہوئے اینا کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ پورا شہر ڈوب چکا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ ادھر اس کے بیٹے کے سر پر سوئمنگ کا بھوت سوار ہے، اینا کو بہت پریشان کر رہا ہے، جبکہ اینا بلڈنگ کے اسپیکر سے آ رہے ایمرجنسی میسج کو سننے کی پاگلوں کی طرح کوشش کر رہی ہے۔ آخرکار اینا کو جین پر چلانا پڑتا ہے تاکہ وہ تھوڑا چپ ہو جائے۔ اس کے بعد اینا بھاگ کر ایک بیگ پیک کرنے لگتی ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر اب انہیں زندہ رہنا ہے تو جلد سے جلد اس بلڈنگ سے باہر جانا پڑے گا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس کے پاس ایک آدمی کا کال آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اینا جس کمپنی میں کام کرتی ہے انہوں نے اسے خاص طور پر اینا کو بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اسے صاف صاف بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اینا کو اپنے بیٹے کو ساتھ لینا ہے اور بلڈنگ کی سب سے اونچی جگہ پر پہنچ جانا ہے۔ کہتا ہے وہاں جا کے آپ نے میرا انتظار کرنا ہے۔ جب تک کال کرتی ہے حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور پانی اس کے گھٹنوں تک آ چکا ہوتا ہے۔ سامنے کھڑی موت کو دیکھ کر اینا اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ دیتی ہے اور بس اپنے بیٹے کی دوائیاں ساتھ رکھ لیتی ہے کیونکہ جین کو دل کی بیماری ہے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے۔ جین کو اپنے کندھے پر بٹھا کر آخرکار اینا اپنا فلیٹ چھوڑ دیتی ہے اور پانی سے بچنے کے لیے وہ اوپر کی طرف جانے لگتی ہے۔ اس کے آس پاس پوری طرح سے افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ پانی سے بچنے کے لیے یہی کوشش کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے گیلری میں لوگوں کی بہت زیادہ رفتار سے بھیڑ جمع ہے اور اوپر کی منزلوں تک جانے کا راستہ بلاک ہو چکا ہے، جس سے ان کا بھاگنا مشکل ہو چکا ہے۔ باقی سب کے ساتھ ٹھہر کر انتظار کرنا اینا کے لیے مشکل تھا، اس لیے وہ اوپر جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ تیسری منزل کا چکر لگائے تاکہ وہ اوپر جانے کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ سکے۔ ایسا کرتے ہوئے پانی کی رفتار لگاتار بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے اس کے لیے پیدل چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایمرجنسی گیٹ کا تالا توڑنے کے بعد اینا آخرکار سروس والی سیڑھیوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اب جلدی جلدی اوپر چڑھنے لگتی ہے، اس کوشش میں کہ کوئی اور اسے دیکھ نہ لے۔ راستے میں اینا اپنے بیٹے کو خاموش کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بچہ رونے لگتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتا، اور اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اینا اس کا فیوریٹ گانا گانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور 8ویں منزل تک کا وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں سیڑھیوں پر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ بہت سارا فرنیچر راستے میں چھوڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اینا اوپر نہیں جا پا رہی تھی۔ اینا اس سامان کے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پوری طرح نیچے گرتے گرتے بچتی ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ میں جین کو یہاں سے لے کے نہیں جا سکتی۔ گیلری میں لوگ اب تھوڑے خاموش لگ رہے تھے کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ پانی کا لیول اب کم ہو رہا ہے۔ بالکنی سے اینا کسی کو دیکھتی ہے اور اشارہ کرتی ہے۔ وہ اشاروں سے اسے ملنے کے لیے ایک جگہ بتاتا ہے۔
اب ایک پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک غلطی کی وجہ سے جین اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اینا کو لگتا ہے کہ وہ واش روم جانے کے لیے کسی فلیٹ میں چلا گیا ہوگا، اس لیے وہ ہر گھر کو چیک کرتی ہے۔ اچانک وہ دیکھتی ہے اور اس کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ آس پاس کی بلڈنگ سے ایک بہت بڑی لہر ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ٹکر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پانی کا وہ سیلاب اپنے ساتھ ہر چیز کو لے جاتا ہے، سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، جبکہ لوگ اس سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینا پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی اپنے بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ بچے کو ڈھونڈتے ہوئے اینا سے وہ بیگ ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے جس میں جین کی میڈیسنز ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو اسے ان لوگوں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو پانی سے بچ کر نہیں جا سکے۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد اینا کو اپنا بیٹا مل جاتا ہے۔ جلدی سے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے اندر سے سانس ختم ہونے لگتی ہے اور اس کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ قسمت سے وہ آدمی موقع پر آ جاتا ہے اور دونوں کو پانی سے اوپر لانے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح وہ انہیں مرنے سے بچا لیتا ہے۔ بالکنی سے اوپر چڑھنے کے بعد وہ ان دونوں کو بھی اوپر لے آتا ہے۔ اب وہ اس کے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ پل کی گھبراہٹ کے بعد بچہ روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے اٹھتا ہے اور کہتا ہے اسے اب کبھی بھی سوئمنگ نہیں کرنی۔ وہ مشکل سے بچے کو خاموش کرواتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ چلو یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہے، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خود ہی اٹھاؤں گی۔ جین کانپتی ہوئی آواز میں بتاتا ہے کہ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اب اسے وہ دن یاد آ رہا ہے جب اس کے بابا کی گاڑی بھی پانی میں ڈوب چکی تھی اور اس حادثے میں اس کے فادر کی جان چلی گئی تھی۔ سیڑھیوں سے اب وہ محفوظ جگہ کی طرف جاتے ہوئے سن ہی جو انہیں بتاتا ہے کہ تباہی کتنی بڑی ہے اور اب دنیا پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہے گی اور اینا ایک نئی انسانیت کا حصہ بنے گی جس میں مشینوں کو انسانوں کی دیکھ بھال کے لیے سکھایا جائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اینا یہ تم کر سکتی ہو، اور پوری دنیا میں تو اور لوگ ہی تھے جو اینا جیسا کام کر سکتے تھے، لیکن مانا جا رہا ہے کہ اتنے طوفان میں ان کی موت ہو چکی ہے۔ بلڈنگ کی چھت پر ایک ہیلی کاپٹر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہاں سے وہ اڑ کر ایک سیکرٹ بیس پر جائیں گے جہاں اسے کام کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم دی جائے گی۔ بات چیت کے دوران اسے بتایا جاتا ہے کہ انسان والی مشینیں پہلے سے ہی بنائی جا رہی ہیں، اس کی ریسرچ کو جوڑنا باقی ہے تاکہ دنیا کو دوبارہ صحیح کیا جا سکے۔ یہ ساری باتیں اینا کے لیے اتنی زیادہ تھیں کہ ایک جھٹکے میں اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا۔ مصیبت کو بڑھاتے ہوئے این ضد کر رہا ہے کہ اسے واش روم جانا ہے۔ دوسری طرف سن ہی جو اسے بہت بار بار یاد دلا رہا ہے کہ اگر انہیں اس تباہی سے نکلنا ہے تو ان کے پاس ایک سمے بھی نہیں ہے۔ سن ہی جو کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے تو انہیں واش روم جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ٹھیک اسی ٹائم سن ہی جو کے پاس ایک فون آتا ہے اور یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس کے پاس ایک بندوق بھی ہے۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ اینا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سچ میں روبوٹ مشین بنا سکتی ہے جس میں انسان کی طرح ایموشنز، انسانیت وغیرہ سب کچھ ہو۔ اینا جواب دیتی ہے کہ میرے پہلے والے کام بہت اچھے رہے ہیں، لیکن یہ ماں کی ممتا والے ٹیسٹ ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ مشینوں کا دماغ کسی کے لیے قربانی دینے والی بات بالکل بھی نہیں سمجھتی۔ وہ اینا سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اس کا ثبوت بہت جلد ہمیں مل جائے گا۔ جب ہیلی کاپٹر اترے گا تو چھت پر سب لوگ چڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ بھول کر کہ وہ کسی کے پیرنٹس ہیں یا بھائی بہن ہیں، سب صرف اپنی جان بچانے کے لیے لڑیں گے۔ اور تب اینا کو سمجھ آئے گا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ آخر میں اینا سنی جو سے اپنی ماں کو کال کرنے کے لیے اس کا موبائل مانگتی ہے۔ کال کے دوران اپنی مما کو آخری الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہی سیکنڈ ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ چیخو پکار میں اس کی ماں کی آواز ختم ہو جائے اور کال ہمیشہ کے لیے کٹ جائے۔ سنی جو اسے جلدی کرنے کو کہتا ہے، لیکن تبھی پوری بلڈنگ زور زور سے ہلنے لگتی ہے۔ گیس کے پائپ پھٹ جاتے ہیں اور پورے فلیٹ میں تیزی سے گیس بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت مشکل سے باہر نکل پاتے ہیں۔ تبھی اچانک دھماکہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ دو جلتے ہوئے فلیٹ کے درمیان پھنس جاتے ہیں اور سنی جو بتاتا ہے کہ اب بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اوپر چڑھنا۔ ڈر کی وجہ سے اینا اپنے بیٹے کو پکڑی رہتی ہے، لیکن جین سنی کا ہاتھ پکڑنے سے صاف منع کر دیتا ہے۔ اس لیے سنی جو نیچے جھک کر اسے زور سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اچانک جھٹکے سے اینا کا بیلنس پھسلنے لگتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ پانی میں گرتے ہی اسے فوراً اس ایکسیڈنٹ کی یاد آ جاتی ہے
اس میں اس کے ہسبینڈ کی موت ہوئی تھی نا، اوپر سے گرنے کے بعد بھی وہ بچ جاتی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح بلڈنگ کی کنارے کی طرف تیرتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔